السلام علیکم۔ انسانی معاشروں میں مفکرین کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود جس طریقے سے ایک حیوانی وجود ہے اس سے کہیں زیادہ ایک ذہنی اور نفسیاتی وجود ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ ذہنی، نفسیاتی اور عقلی وجود ہی انسان کی اصل طاقت ہے، اصل قوت ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان ایک کمزور جسم کے باوجود، دوسرے حیوانوں سے کمزور ہونے کے باوجود اس کرۂ ارض کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو مفکرین اصل میں اسی عقلی وجود کو مخاطب کرتے ہیں اور معاشرے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا معاشرہ بہت سے مسائل کا شکار ہے اور مختلف اہل علم، اہل دانش مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں، اور تاریخ میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ملک کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ بہت بڑے فکری لیڈر تھے۔ سر سید احمد خان نے ایک زمانے میں بڑی فکری رہنمائی کی۔ علامہ سر محمد اقبال کو تو کون نہیں جانتا کہ وہ ایک غیر معمولی درجے کے مفکر تھے، جن کی رہنمائی سے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک وطن کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے کو فکری رہنمائی کی ضرورت ہے جو معاصر حالات میں ہمارے مسائل کا کوئی حل پیش کرے۔ میرے نزدیک اس وقت جو شاید سب سے بڑی اور اہم رہنمائی ہے وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر آخری درجے کے انحطاط کا شکار ہے، اور جیسا کہ مشہور سوشل سائنٹسٹ ابن خلدون نے یہ بات لکھی ہے کہ جو معاشرے اخلاقی زوال کا شکار ہو جائیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی زوال، اس سے نکالنا، یہ میرا نزدیک کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید اصل میں ایمان اور اخلاق کی دعوت کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ قرآن مجید نجات ہی کو اس پر موقوف قرار دیتا ہے۔ اور ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے تو دنیا میں جو غلبہ و اقتدار ہے اور جو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے کہ قوم مجموعی طور پہ کیسے ترقی یافتہ ہو، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی بالکل واضح ارشادات ہیں، اشارات ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ جو قومیں اخلاق میں بہتر ہوتی ہیں اور جو قومیں ایمان میں بہتر ہوتی ہیں، خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتی ہیں، مسلم اقوام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی پاتی ہیں۔ تو یہ وقت کی شاید سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو پوری قوت کے ساتھ اٹھایا جائے اور معاشرے کے ایک ایک فرد تک پہنچایا جائے۔ یہ میرے نزدیک کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں ایک مکمل اور بہت بڑی تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون ہے، جو میں نے ابن خلدون کے حوالے سے بھی بیان کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ اسی کے اوپر قوموں کا عروج و زوال منحصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے مسائل سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک اعلیٰ انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔